زندگی اور موت اللہ کی عطا کردہ دونوں نعمتیں ہیں۔ زندگی بھی نعمت ہے اور موت بھی، اس کو تحفۃ المومن بھی کہا گیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی با مقصد گزارتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جس کام کے لیے پیدا کیا، تخلیق کیا، وہ انہیں ملحوظ رہتا ہے۔ سورہ الملک کا ابتدائیہ ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے زندگی اور موت دونوں کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے، پرکھے، امتحان لے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ تو دونوں مخلوقیں ہیں، موت بھی اور زندگی بھی۔ ویسے زندگی کے اختتام کا نام موت ہے، لیکن یہاں موت کے ذکر کو تذکرہ حیات سے مقدم رکھا، الذی خلق الموت والحیات، جبکہ حیات پہلے ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر موت ہے۔ تو علماء نے کہا کہ ذکر موت کو مقدم رکھنے کا مقصد لوگوں کو یہ شعور دینا ہے کہ اپنی موت سے غافل نہیں ہونا، ہر وقت اس کو یاد رکھنا ہے۔ اور جو اس دنیا پر رہتے ہوئے روزانہ کثرت کے ساتھ موت کو یاد رکھتا ہے، اس کا نام زمرہ شہداء میں لکھ دیا جاتا ہے۔ خوش نصیب ہیں لوگ، اور ہمارا ایک سبق ہے کہ ہم موت کو یاد رکھیں، موت کو فراموش نہ ہونے دیں۔ حضور نے ایک زمانے میں منع کر دیا تھا لوگوں کو قبروں پر جانے سے، اور فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، پھر فرمایا فزوروہا، کیوں؟ لأنہا تذکر الآخرہ، اس لیے کہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ جب منع کیا تھا اس وقت ساری قبریں مشرکوں کی تھیں، اور پھر جب مسلمانوں کی قبریں بھی بن گئی تو پھر کہا جایا کرو، لأنہا تذکر الآخرہ، یہ قبریں تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی غوث اعظم علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں جاؤ قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو بدن پر ایک چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے، جو لباس پہ سلوٹ نہیں آنے دیتے تھے، آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے ہیں۔ تو یہ موت تذکیر آخرت کا سبب و ذریعہ ہے۔ اور میں اور آپ جب اپنے سامنے اٹھتے جنازے دیکھتے ہیں، قبرستانوں کے قریب سے گزرتے ہیں، تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم بھی ایک دن اسی مٹی کا رزق بننے والے۔ خیر کن فلاں و غنیمت شمار عمر، زاں بیشتر کے بانگ بر آید کے فلاں نمان۔ سعدی کہتے ہیں اس دنیا کو غنیمت سمجھ اور جو کر سکتا ہے نیکی کر لے، اس سے قبل کی آواز آئے کہ لوگوں فلاں بھی چلا گیا، اتنے بج کر اتنے منٹ پہ جنازہ ہوگا، فلاں قبرستان میں پہنچ جانا، اتنے بجے گھر سے اٹھایا جائے گا، یہ سب کا اعلان ہونے والا ہے، میرا بھی اور آپ کا بھی۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، ہمیں اپنے لیے اچھے اعمال کی تیاری کر لینی چاہیے۔ یہ مختصر زندگی ہے، یہ اٹھتے ہوئے جنازے ہمارے لیے یہ ایک سبق ہے۔ امام غزالی نے لکھا کہ اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے پسماندگان پر احسان کیا۔ پوچھا گیا احسان کس معنی میں؟ جس کا باپ چلا گیا، جس کی ماں چلی گئی، جس کا بھائی چلا گیا، اس کی تو زندگی جڑ گئی، اور آپ کہتے ہیں احسان ہوا۔ تو فرمایا احسان بئی معنی کہ اللہ نے ان مرنے والوں کی موت کو پسماندگان کے لیے عبرت بنایا ہے، ایک اور موقع سنبھلنے کا دیا ہے۔ اگر ان کی موت کو اس کے لیے عبرت بنایا جاتا تو یہ کیا کر سکتے تھے؟ چونکہ دنیا کے اوپر آنے کی ترتیب طے شدہ ہے، جانے کی نہیں۔ پہلے باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر آگے پوتے آتے ہیں، لیکن لازمی نہیں ہے کہ جانے کی ترتیب بھی یہی ہو۔ بعض اوقات بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی میت کو کندھا دینا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے ہمارے لیے پیغام ہے۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل سے عہد لیا تھا، میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے قاصد بھیج دینا، میں موت کی تیاری کر لوں۔ نبی تو ہر لمحہ تیار ہوتا ہے، کچھ چیزیں تعلیم امت کے لیے ہوتی ہیں۔ اسرائیل نے عہد کر لیا، ایک عرصہ گزرنے کے بعد حاضر ہوئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبضے روح کے لیے۔ کہا تم نے تو عہد کیا تھا اچانک نہیں آؤں گا، پہلے کو قاصد بھیجوں گا۔ تو حضرت میں نے تو بھیجے تھے۔ فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا۔ کہا حضور آپ کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔
جب چلتے ہوئے ٹھوکریں لگنے لگے، جب قوا مدمحل ہونے لگے، جب یادداشت کھونے لگے، جب نظر کمزور پڑنے لگے، جب بولتے ہوئے زبان میں لکنت آنے لگے، تو سمجھ لو پیغام میں موت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے دربار میں، تو ایک شخص آیا اور اس نے کھڑے ہو کے کہا، یا عمر لا تنسا موتک، اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر یوں کانپنے لگے جس طرح بید کی شاخ کانپتی ہے، اور اس کو کہا تو روز آ جایا کر بڑے دربار میں، مجھے یہ تنبیہ کیا کر، مہینے کے بعد مشاہرہ بھی دوں گا۔ وہ آتا ہے اور آواز لگاتا ہے، حضرت عمر کپ کپا کے رہ جاتے ہیں، مہینے کے بعد خدمت بھی کرتے ہیں۔ ایک دن آیا تو کہا، میاں آج کے بعد نہیں آنا۔ کوئی اور آنے لگا، فرمایا نہیں۔ تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی، فرمایا نہیں۔ پھر مجھے کیوں چھٹی دی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر روئے اور ایسے داڑھی پہ ہاتھ رکھے اور ایک بال الگ کیا، کہا دیکھ میری داڑھی میں سفید بال آ گیا، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں، یہی مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے نا۔ میاں صاحب نے کہا تھا، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد دلیرا، فما اصبرہم علی النار۔ اللہ فرماتا قرآن میں کہ کیسا حوصلہ ہے لوگوں کا آگ پر، کتنی ڈٹائی سے کہہ دیتے ہیں یہ جہاں مٹھا گلا کس نے ڈٹا۔ جاؤ نا قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی۔ وقت تو آنے والا ہے، ہم لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ جو قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، تو آپ فرماتے ہیں یہ جو سانسیں ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ انسان خسارے میں کیسے ہے، جو قرآن نے کہا انسان خسارے میں ہے، تو وہ کہتے ہیں میں تو جب دیکھتا ہوں تو انسان تو ترقی اور عروج اور بانکپن کی طرف تیزی سے سفر کر رہا ہے، کہاں گھاس پھونس کے جھونپڑے اور کہاں علی نصب گھر، کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں تھا، اور آج اتنے کھانے کہ باری نہیں آتی ہے، اور کون سا کھائیں کون سا چھوڑیں یہ انتخاب مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک لباس ہوتا تھا پورا موسم گزرتا تھا، لیکن آج اتنے لباس لٹکے ہوئے ہیں، موسم گزر جاتا ہے لباس بدلنے کی باری نہیں آتی۔ یہ تارکول کی بچھی ہوئی سڑکیں، یہ لشکاریں مارتی مارکیٹیں، یہ علی نصب پلازے، زندگی کا حسن تو دیکھو، یہ ہواؤں کے دوش پہ اڑتے ہوئے جہاز، یہ کیا کائنات کے رنگ اور آہنگ ہے۔ تو بندہ کہتا ہے میں خسارے میں کب ہوں؟ ذرا 30 40 50 سال پیچھے جا کے میری زندگی دیکھو، اور اس سے پیچھے کوہ و غار کی زندگی دیکھو، اور اب میری زندگی کا جمال دیکھو، میری زندگی کی خوبصورتیاں دیکھو، میری زندگی کے تیور اور رنگ اور زندگی کا جمال دیکھو، خسارے میں کب ہوں؟ تو کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ خسارے میں انسان کیسے ہے۔ کہتے ہیں میں ایک دن سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، اور ایک بندہ برف کی سل کے اوپر، پتھر کی سل کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا، اور ساتھ آواز لگاتا تھا۔ آپ کے ہاں بھی وہ پاپڑ بیچنے والے، امرود بیچنے والے آواز تو لگاتے ہیں، تو وہ بھی آواز لگا رہا تھا، اور کیا کہہ رہا تھا، ارحموا ارحموا الا من یذوب راس مالہ۔ اللہ اکبر۔ اور جو لوگوں جلدی کرو مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھل رہا ہے۔ اللہ، کیونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ پیٹرول بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا، کل ہو سکتا ہے پڑا پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے، کروڑوں کے فائدے میں چلے جائیں، لیکن اگر آپ برف بیچتے ہیں کل مہنگی بھی ہوگی، برف ہی نہیں ہوگی۔ تو وہ دہائی دے رہا تھا، لوگوں مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ اس کے بدلے میں کوئی درہم، کوئی دینار، کوئی غلہ، کوئی پارچہ جات، کوئی جنس۔ تو کہتے ہیں جب اس نے آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے، اور میں نے اس کو کہا مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے، میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے، اور اگر تو اب برف دے دے اس کے بدلے میں کچھ لے لے تو تجھے فائدہ ہو جائے، اور میں بھی اگر سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، سانسوں کے بدلے سجدہ کر لوں، سانسوں کے بدلے کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، تو یہ میری سانسیں کام آ جائے، ورنہ سو کے بھی گزر جائیں گی۔ تو یہ زندگی تیزی کے ساتھ کٹ رہی، بڑی تیزی کے ساتھ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ جب میں اور یہاں اس مجلس میں آ کے بیٹھے تھے اس وقت ہمارے پاس وقت زیادہ تھا، لیکن اب اس سے آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ، 2 گھنٹے، آدھا گھنٹہ ہمارا منہا ہو گیا۔ لیکن وہ جو ہمارا وقت ہے وہ ہم نے بیچا ہے، اس کے بدلے میں ہم نے ایک فکر لی ہے، وہ اس کے بدلے میں نعت سنی ہے، اس کے بدلے میں درود سنا ہے، درود پڑھا ہے، تو یہ تو ہمارا وقت کام میں آ گیا۔ لیکن اگر یہ چوک چوراہے میں گزرتا، یہ وقت ہمارا پھٹے پہ گزرتا،
تو مجھے بتائیے وقت تو پھر بھی گزرنا تھا، وقت تو ٹھہرتا نہیں، وہ تو گزرتا ہے. الوقت تو سیف قاطع، یہ تو کاٹ دینے والی تلوار ہے، یہ تو بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے. لیکن ہم نے اپنے وقت کے بدلے میں کیا لیا؟ خیر لی یا ضائع کر دیا وقت. تو یہ تیزی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں. تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے، کوئی حجت نہ رہے، مجھے اور آپ کو اپنی اس مختصر زندگی کو اپنی آخرت کے لیے گزارنا ہے. ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی زندگی سے کوئی تلذذ حاصل نہ کرو، تم بالکل کائنات کو چھوڑ کر کے کسی کونے خدرے میں لگ جاؤ. یہ غار و کوہ کی زندگی، یہ رہبانیت، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تم ایک دم بھی اپنے رب کے احکام کے دائرے سے باہر نہ ہونا، پھر تم جو کمائی کر کے لقمہ بیوی کے منہ میں رکھتے ہو وہ بھی صدقہ لکھا جائے گا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، روایت میں ہے، مبالغے کے لیے استعمال کیا گیا کہ چوزے کی طرح کمزور تھے. تو حضور نے فرمایا کہ تو نے اللہ سے کوئی دعا کی تھی؟ اس نے کہا جی حضور، میں نے ایک دعا کی تھی، شاید وہ قبول ہو گئی. کیا ہوا؟ کہا میں نے عرض کی مالک جو آخرت کے حصے کے دکھ ہیں وہ بھی دنیا پہ ڈال دے، میری آخرت صاف ہونی چاہیے. تو بہت بیماریاں، تکلیفیں، اذیتیں میرے ارد گرد درپیش ہیں، اور انہوں نے مجھے توڑ کے رکھ دیا، اور میری وہ جو حالت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ان مشکلات کی وجہ سے ہے. بظاہر تو بڑا اچھی بات لگ رہی ہے کہ آخرت بہتر ہو جائے، دنیا میں تو کاٹ لیں گے. وہ میر تقی میر نے کہا تھا وہ ریشموں کم خواب میں مست ہیں، تو کیا ہوا؟ رات اس کی بھی کٹ گئی جو کہ اور تھا. رات تو کٹ ہی جائے گی نا، برہنگی میں بھی کٹ گئی تو کٹ ہی جائے گی نا. تو کہا زندگی تو کٹ ہی جائے گی. تو اس نے کہا حضور میں نے کہا آخرت ٹھیک ہو جائے، دنیا گزر ہی جائے گی. تو وہ تکلیفیں ہیں جنہوں نے توڑ دیا ہے. تو یہ بات سن کر حضور خوش نہیں ہوئے، بلکہ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ دنیا میں آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ؟ اللہ یہ جہاں بھی بہتر کر دے، وہ جہاں بھی بہتر. یہاں ذلیل ہونے کے لیے ہم نہیں آئے، یہاں بھی عزتیں ملے، آخرت میں بھی عزتیں ملے، اور عزت دارین نصیب ہو. اللہ سے جب مانگو، فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ سے جب مانگو خیر مانگو. لیکن اگر بیماری آئے تو پھر صبر کرو. اللہ سے امن مانگو، جنگ آئے تو ڈٹ جاؤ. اللہ سے دشمن کا سامنا نہ مانگو، ٹکراؤ ہو جائے تو پھر مرد بن کے کھڑے ہو جاؤ. لیکن خام خواہ جو ہے وہ سوراخوں میں ہاتھ نہ دیتے پھرو. اللہ سے ہمیشہ خیر مانگو، اللہ سے ہمیشہ اچھائی مانگو، اللہ سے ہمیشہ بہتری کو طلب کرو. تو یہ زندگی جو تھوڑی سی زندگی ہے، اس زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنا، اس سے یہ دنیا بھی اچھی گزرتی ہے اور وہ دنیا بھی اچھی. لیکن ہم نے تو آخرت کو ایک الگ جہاں سمجھ لیا، اور اس طرح سے یہ اس دنیا کی بہتری کا سبب ہے. یہ دنیا یہاں جو کرنا ہے ہم نے، رومی نے یہاں ایک بڑی خوبصورت مثال دی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں عطا کرے. ان کا جو انداز ہے رومی علیہ الرحمہ کا، تمثیل کا ہے. وہ جب بات کرتے ہیں تو مثال سے، اور جو مثال سے بات سمجھ آتی ہے وہ تو ایسے ہی اتر جاتی ہے. اس لیے احسن القصص کہا گیا سورہ یوسف کو، اس میں مثالوں سے سمجھایا گیا ہے. ایک مثال لوگوں کے سامنے رکھی جو ہمارے واقعی تھا، اور پھر وہ ہم اپنی زندگی کے اندر ان کرداروں کو بکھرا ہوا بھی دیکھتے ہیں اور اس سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے. تو خوبصورت تمثیل دی. فرماتے ہیں کہ دیار مصر میں یا کسی علاقے میں کوئی جزیرہ تھا جہاں کا سیاسی نظم یہ تھا کہ سال کی پہلی تاریخ کو جو شخص جزیرے پہ اترتا، تو وہ کوئی بھی ہوتا، اس کے گلے میں ہار ڈالتے، گارڈ آف آنر پیش کرتے اور اس کو تخت پہ بٹھا دیتے. اور سال کی آخری تاریخ کو اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالتے، اور اسی جزیرے کے دوسرے کنارے ایک جنگل تھا جہاں موذی جانوروں کا رین بسیرا تھا، وہاں جا کے پھینک دیتے. جو بادشاہ بنتا وہ بھول جاتا، حالانکہ وہ پہلے دن بتاتے کہ ایک سال کے لیے لمٹ ہے آپ کی وقت، اور اس کے بعد تمہیں وہاں پھینکے گئے. لیکن وہ نشے میں چور ہوتا، اور سال کے بعد جب ایسے پلک جھپکنے میں گزر جاتا سال، جب زنجیریں لے کے آتے تو چیختا ہے مجھے کدھر لے جا رہے ہو. اور وہاں جب اس کو پھینکتے تو درندے نوچ لیتے، اس کو کھا جاتے. ایک دفعہ رومی کہتے ہیں کہ ایک شخص بڑا دانا بینا اور تاجر تھا پیشے کے اعتبار سے، وہ اس جزیرے میں اترا، اور یہ ان کا وہی دن تھا جب وہ بادشاہ لیا کرتے تھے ساحل سے. انہوں نے اس کے گلے میں ہار ڈالے، گارڈ آف آنر پیش کیا، تکریم دی. تو اس نے کہا یہ سب کچھ میرے لیے، میں تو اجنبی ہوں تمہارے لیے. کہا آج کے بعد تم ہمارے حکمران ہو. کہا میں تو امور سلطنت نہیں جانتا.
تاکہ ہمارا یہ ضابطہ ہے اور تمہیں بتا دیں سال تک تم ہمارے حکمران ہو، سال کے بعد اسی جزیرے کے دوسرے کنارے ایک جنگل ہے جہاں موذی جانور بستے ہیں، تمہیں وہاں پھینکیں گے۔ کہا اتنا بھیانک انجام ہے تو میں تو تخت پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ تو چاہے یا نہ چاہے، ہم باندھ کے بھی بٹھانا پڑا تو بٹھائیں گے، لیکن اس نے کہا اچھا چلو مجھے یہ بتاؤ کہ سال بھر تو میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا کوئی ترمیم نہیں لا سکے گا قانون میں، لیکن جو بات ہوگی، جو قانون اب موجود ہے اس کے مطابق ہم تیری ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، چلو ہوا، وہ تخت پہ بیٹھ گیا۔ رومی کہتے ہیں کہ جو بھی آتا وہ تخت پہ بیٹھتا پھر مزے کرتا۔ اس نے پہلا حکم نامہ یہ جاری کیا کہ کمانڈوز بلائے جائیں، بلائے گئے۔ کہا اس جنگل میں چلے جاؤ جہاں جانوروں کا، موذی جانوروں کا رین بسیرا ہے، جا کے ان کو کاٹ دو۔ پھر اس نے کچھ لوگوں کو کہا کہ وہاں کے جھاڑیاں کاٹو، پھر معمار بھیجے وہاں محل تعمیر کرو، وہاں کنویں کھودو، وہاں پھلدار پھولدار سائے دار درخت لگاؤ۔ پورا سال حکومتی مشینری اس جنگل کو کٹوانے، وہاں کے موذی جانور مروانے اور وہاں باغ لگوانے میں صرف رکھا۔ اب سال جب گزرا تو وہ جنگل جنگل نہیں رہا تھا، وہ ایک خوبصورت باغ بن گیا تھا۔ سال کی آخری تاریخ کو جب یہ زنجیریں لے کر آئے تو اس نے کہا زنجیریں کیوں ڈالتے، میں چل کے جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے کہ یہ اس تخت پہ بیٹھ کے تیاری وہاں کی کرتا رہا جہاں اس نے جانا تھا۔ کہا کافر اس دنیا کے تخت پہ یہ جو 60 سال کے لیے، 45 سال کے لیے، 30 سال کے لیے ملتا ہے، یہاں عیش کرتا ہے، اور مومن یہاں بیٹھ کے تیاری وہاں کی کرتا ہے۔ اس لیے کافر جب جاتا ہے تو وہ کہتا ہائے مجھے کدھر لے جا رہے ہو، مجھے کدھر لے جا رہے ہو، اور مومن کا جب جنازہ اٹھتا تو وہ کہتا اجلوا بی ولا تؤخروا بی، دیر نہ کرو، لأن ابا القاسم ینتظر علیہ الصلاۃ، دیر نہ کرو وہاں تو میرا انتظار ہو رہا ہے۔ عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا نہیں تے گور پہ آ کوئی اور، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اور اقبال نے اس پہ لکھا کہ فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پہ کر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ تو یہ دن گزارنے، یہ ہم نے کیسے گزارنے، یہی تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور یہ دن بہت لمبے نہیں ہیں۔ اگر 60 سال زندگی ہے، 60 سال، تو روزانہ 8 گھنٹے تو ہم سوتے ہیں، تو 20 سال تو سو کے نکل گئے، یعنی 60 سال ایوریج زندگی ہے، تو 20 سال تو نکل گئے سونے میں، باقی 40 سال بچے۔ تو پہلے 12-13 سال جو ہے وہ لڑکپنا ہے، بچپنا ہے، بدہوشی کے ایام ہے، وہ بھی نکال لیجئے۔ پھر روزانہ 1 گھنٹہ بھی واش روم میں جائیں تو 3 سال تو یہ بھی نکلتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے بتایا کہ حساب لگا کے کہ 17.5 یا 18 سال بچتے ہیں جو صافی گوشت، جس طرح وہ ہوتا ہے نا جانور ذبح کریں تو قصاب کہتا ہے یہ 5 من کا ہے، لیکن گوشت صافی جو ہے وہ 2 من نکلے گا۔ یہ 41% کہتے ہیں کہ وہ گوشت نکلتا ہے، باقی 59% انتڑیاں ہیں، کھال ہے، باقی چیزیں نکلتی ہیں۔ تو جو اصل گوشت ہے وہ تو پھر اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو اصل زندگی، نیند کو نکالیں، لڑکپن کو نکالیں، بڑھاپے کے دھکوں کو نکالیں، واش روم میں گزرے ہوئے وقت کو نکالیں۔ اگر کوئی واش روم کا وقت بھی گننا چاہتا ہے تو گن لے، 3 سالوں زیادہ کر لے، وہ گننے والا تو نہیں ہے۔ تو جو بچتا ہے زندگی کا، 60 سالہ زندگی کا جو ہم نے گزارنا ہے، وہ 18-20 سال ہیں، 25 سال لگا لیں آپ، یہ ٹوٹل زندگی ہے، اس کو احتیاط سے گزارنا ہے، صرف 25 سال۔ اور آخرت کا ایک دن، قرآن کہتا ہے مقدارہ 50,000 سنہ، ایک دن 50,000 سال کا ہے، 50 سال کا نہیں، 50-100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن، اور اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اور یہ ساری زندگی جو ہے جو ہم گزار رہے ہیں، یہ زندگی 25 برس ہے۔ جس نے اس کو احتیاط سے گزار دیا، اس لیے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے شیخ ابو الفضل فرماتے ہیں دنیا یومن ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ روزہ دار جب روزہ کھول رہا ہوتا ہے نا، آج کل افطاریاں آئیں گی تو افطاری کی دعوت تو سب کو جاتی ہے، جس نے روزہ رکھا ہو اس کو بھی، اور جس میں نہیں رکھا ہو وہ بھی۔ تو جو روزہ سے نہیں ہوتا تو وہ بھی دسترخوان پہ بیٹھا ہوتا ہے، یہ تو پردہ ہے کس کا ہے کس کا نہیں۔ تو جب افطار ہوتی ہے تو وہ بھی بیچارہ کھا رہا ہوتا ہے، لیکن جو سارا دن بھوک سے تڑپ کے روزہ افطار کرتا ہے تو جو لذت اس کو نصیب ہوتی ہے اس کو تو نہیں نصیب ہو رہی ہوتی۔ اس وقت وہ ایک لمحے کے لیے سوچتا تو ہوتا ہوگا کہ یار دن تو اس کا بھی گزر گیا، اس مزدور کا، تو میرا دن بھی گزر جاتا اگر میں بھی روزہ رکھا ہوتا۔
تو حضرت شیخ ابو الفضل کہتے ہیں دنیا ایک دن ہے، یعنی 25 سال ہے، آنکھ جھپکنے میں گزر جائیں گے. وَلَنَا فِيهَا صَوْمٌ، اور ہم نے اس کو روزے کی طرح گزارا ہے. جو دنیا کو روزے کی طرح گزارے گا آخرت عید کی طرح ہوگی. تو یہ مختصر زندگی، یہ تھوڑا سا دورانیہ، اس کو احتیاط سے گزارنا ہے. اور وہ جو اس تخت پہ آرام سے نہیں بیٹھتا، تیاری کرتا ہے اس جہاں کے لیے، وہی سرخرو ہے، وہی کامیاب ہے. میں اور آپ دیکھو، ہم ان بزرگوں کو قبر میں اتار چکے ہیں جن کے لیے آج جمع ہوئے ہیں. کل ہم بھی اترنے والے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا ہمارا اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہوگا. زندگی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں. قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے. وہ ایک فقیر تھا، وہ کھڑا رو رہا تھا بازار میں، تو کوئی گزرتے ہوئے رک کے اسے پوچھتا ہے، تو اسے ترس آیا. اس نے کہا شاید اس کو کسی نے کمزور سمجھ کے مارا ہو. تو کہا کیا بات ہے مجھے بتاؤ، کسی نے تنگ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں. تو کیوں رو رہے ہو؟ کہا بس ان لوگوں کے رویے نے تڑپا دیا، رلا دیا. کیا ہوا؟ کہا گزر رہا تھا، یہ دنیا کے دھندے میں ایسے لگے، اذان پکاری جا رہی تھی، انہوں نے کان تک نہیں دھرا، ایسے کھوئے ہیں دنیا میں. میرے دل میں ترس جاگا، تو میں نے سوچا کہ رب ان سے ناراض ہے، تبھی تو توفیق سجدہ نہیں مل رہی. تو میں نے سوچا ان کی اور رب کی صلح نہ کروا دوں. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اس سے بات کی. اس نے کہا آ جائے میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے گناہ دھو ڈالوں گا. میں بڑا خوش ہوا اور میں نے آ کے ان سے بات کی. انہوں نے کہا جا بابا کام کر، کہاں سے منہ اٹھا کے آ جاتے ہو، تمہیں کیا پتا دنیا اور دنیا داری اور کاروبار کے دھندے کیا ہوتے. وہ تو مان گیا تھا، یہی نہیں مانے. تو اس رویے نے مجھے رلا دیا ہے، اور مجھے انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے. 2-4 دن گزرے تو وہی فقیر قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا، اور وہی شخص دوبارہ ادھر سے گزرا تو پھر رک گیا. کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ہوا؟ کہا بس ان سے مایوس ہو گیا تو آج ادھر نکل آیا اور سوچا ان کی اور رب کی صلح کروا دو. تو جلدی سے پوچھا پھر کیا بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتے. اج ساوی نے کھلے راہ بھی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹوکدے نہیں. اج ساوی نے کھلے راہ بھی نے، اج ساوی نے کھلے راہ بھی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹوکدے نہیں. ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے، گھر بیٹھیاں فاصلے مکدے نہیں. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام. آپ جانتے ہیں کہ جب زمین وتر میں ہوتی ہے، آپ میں دیہاتوں سے تعلق رکھنے والے تو ایسے ہی دانے پھینک دیں، بیج ڈال دیں تو اگاتے ہیں. لیکن جب زمین وتر سے گزر جاتی ہے تو پھر جو مرضی کریں کچھ نہیں ہوتا. آج زمین زندگی کی وتر میں ہے. آج وہ اقبال نے کہا تھا نا، موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان. تو آج توبہ کا در کھلا ہے، آج اس کی رحمت آوازیں دے دے کے کہہ رہی ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. اس کی رحمتیں ہمیں آواز دے رہی ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک. مجھے بتاؤ ایسا بھی کوئی لہجہ ہو سکتا ہے؟ بھاگے ہوئے سرکش باغی متمرد کو آواز دی جا رہی ہے، جو اس کی دہلیز کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. ما غرک بربک الکریم. تو دس بتا نا، بتا تو دس کہ تجھے کس نے مالک کی دہلیز سے دور کر دیا. ما غرک، حسن دولت جوانی اقتدار، کسی چیز کا نام تو لے. ما غرک بربک الکریم. اچھا، رب کا کے ساتھ جو ضمیر لگائی کا کی، اللہ اکبر، اپنے رب سے، تیرا رب ہے، دیکھ رشتہ کتنا گوڑا ہے. الکریم پھر اس کی صفت لگائی. حالانکہ رب کی ربوبیت میں کرم موجود تھا، لیکن پھر کہا اس کریم رب کی دہلیز سے چھوڑ کے بھاگ گیا. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکب. اللہ وہ رب جس نے تجھے تخلیق کیا. اللہ دیکھ تیرا اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے. وہ تیرا خالق لگتا ہے، وہ تیرا خالق لگتا ہے. میں یہاں ایک اور جملہ کہنا چاہوں گا کہ ماں کو اتنی اولاد سے محبت کیوں ہے کہ وہ دکھ جھیل لیتی ہے، کسی کے گھر کے میلے کے کپڑے بھی دھوتی ہے بیٹوں کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے. شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے. تو کتنا دکھ، کتنی تکلیفیں، کتنی اذیتیں ماں نے جھیلی ہیں اولاد کے لیے. اولاد کے لیے ماں کے سینے میں یہ تڑپتی ہوئی ممتا، یہ پیار، یہ الفتوں کا آباد جہاں، یہ کیسے ہے؟ تو آپ سب کا ایک جواب ہوگا، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے.
توجہ چاہوں گا، جس نے جنم دیا ہے اس کا پیار اتنا ہے تو جس نے خلق کیا ہے، ماں نے جنم دیا ہے تخلیق نہیں کیا، تو جس نے جنم دیا ہے اس کے پیار کا ٹھکانہ نہیں، تو جس نے دست قدرت سے بنایا ہے، جس نے خلق کیا اس کے پیار کا عالم کیا ہوگا۔ تو ماں کی گود چھوڑ کے کوئی بھاگ جائے تو ماں کہتے پتر آجا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، در بدری کی ٹھوکریں ہوں گی، آجا پلٹ کے۔ رب بھی آواز دے رہا ہے، ما غرک بربک الکریم الذی خلقک۔ ماں کہتے پتر آجا، تیری ماں لگتی ہوں، اللہ کہتا ہے میں تیرا خالق لگتا ہوں، آجا، آنا تو نے ہے ہی۔ پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، کھلے منہ آجا۔ پھر جو لوگ اٹھا کے لائیں گے، قدموں سے چل کے آجا، اس کی رحمتیں تجھے آواز دے رہی ہیں، یہ وقت دوبارہ نہیں آنا۔ یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہمارے قبروں میں اترے ہوئے بزرگ، یہ ہمیں درس دیتے ہیں۔ اس امت کو بار بار تنبیہ کی جاتی ہے، اور ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ نے نبی رسول بھیجے، صحیفے اتارے، روز ڈوبتا ہوا سورج ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، تم یہاں رہنے والے نہیں ہو۔ یہ پھیلی ہوئی قبریں ہمیں بتاتی ہیں، یہ بڑھاپا طاری ہوتا ہوا ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو یہ مختصر دورانیہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کو اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں، اس کی محبت میں بسر کریں، اور سرخرو کامیاب اور بامراد وہی ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے احکام کی مطابقت کے اندر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں بٹ صاحب کے لیے کہ اللہ ان کو صبر دے، ان کے والد بزرگوار اور خاندان کے جملہ مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ ہماری فیروز بختی کے قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہوئے، میں انہی سے دعا کا عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ احکم الحاکمین، تیری بارگاہ بے کس پناہ میں عاجزانہ التجا ہے، ہم سب کی آج کی اس حاضری کو قبول و منظور فرما۔ میرے مالک، تیری جناب خاص میں نیاز مندانہ التجا پیش کرتے ہیں، جیسے ابھی قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ الکریم کی صفت ہے، تو کریم اسے کہتے ہیں جس کے در پہ جو آتا ہے، جہاں سے آتا ہے، جتنی بار آتا ہے، وہ پہلے سے بڑھ کے عطا فرماتا ہے۔ تو آج بڑی برکتوں والا 15 شعبان ہے، تیرے حبیب کا مہینہ ہے، التجا ہے حاضرین مجلس کی زندگی بھر کے سارے گناہ معاف فرما۔ میرے مالک، تیری جناب خاص میں عاجزانہ التجا ہے، ہمارے بھائی بٹ صاحب کے والد گرامی کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما۔ سلطان حسینہ نے جہاں کے قدوم مبارک میمنت لزوم میں غلامانہ جگہ عطا فرما۔ میرے مالک، حاضرین مجلس کے جتنے چھوٹے بڑے آج تک اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی قبور پہ رحمتوں کا نزول فرما۔ عالم اسلام کو کفر پہ غلبہ عطا فرما، وطن عزیز کو سلامت فرما۔ مل کے دعا کیجئے، میرے مالک، روحانی اور جسمانی مریضوں کو شفاء کلیہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کو رفع دفع فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ میرے مالک، ان گفتہ بے حالات میں اور ظلمت کے اس دور میں حضرت قبلہ پیرزادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب زید مجدہ و شرفہ ہمارے لیے ایک صاحبان ہیں، میرے مالک ان کو عمر حضر عطا فرما۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا سچا سچا ستھرا نکھرا وکھرا انوکھا دریوزہ گھر بنا کے ان کی نسل پر کمال رحمت فرما۔ میرے مالک، ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ نافعہ شافعہ عطا فرما۔ آئیے، یہ ایک خاص دعا ہے آج کے دن کے لیے، اور یہ مومن کی دوسرے مومن کے معاملات میں ایک قرض کی دعا ہے جو آج ہم کریں۔ آپ نے جو جملے بولے، میرے مالک، صرف اتنی التجا ہے، انہیں سرکار دو عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے دین اور دنیا کی راحتیں عطا فرما۔ میرے مالک، تیری جناب خاص میں عاجزانہ التجا کرتے ہیں، میری امت کے نوجوانوں کے وجود کو پاک فرما، ان کے قلوب کو منور فرما، ان کے اذہان کو وسعت عطا فرما، اور ان سب سے راضی ہو جا۔ آخری دعا ہے، میرے مالک، ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے حبیب کی غلامی عطا فرما۔ ہم اس قابل ہوں یا اس قابل نہ ہوں، تو کریم ہے، تیرا حبیب بھی کریم ہے، تیرا شعبان بھی کریم ہے، رمضان بھی کریم ہے، قرآن بھی کریم ہے،
اتنے کریموں کے مابین بھی اگر ہم لوگ اپنے اعمال پر اتراتے رہیں تو ہم کیا ہیں؟ یہ سارے کرم عطا فرما اور ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت کا اعلان فرما۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین برحمتک یا ارحم